ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو اونچے پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھا، ایک نوجوان لڑکی آمنہ رہتی تھی۔ آمنہ اپنی تجسس اور جرأت مندانہ روح کے لیے مشہور تھی۔ ہر روز وہ اپنے گاؤں کے ارد گرد جنگلات اور پہاڑیوں کی تلاش میں نکلتی، ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ تلاش کرنے کے لیے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں پہلے سے زیادہ گہرائی میں جا رہی تھی تو آمنہ ایک پرانے ویران جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ جھونپڑی آئیوری سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سالوں سے کسی نے نہیں چھوا۔ تجسس سے آمنہ نے چرچراتے ہوئے دروازے کو دھکیلا اور قدم رکھا۔ اندرونی حصہ دھول سے بھرا ہوا تھا اور مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی، ایک بڑا شاندار آئینہ جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ آمنہ آئینے کے قریب گئی اور اس کے فریم پر جادوئی مخلوقات کی پیچیدہ کنداکاری دیکھی۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، کچھ غیر معمولی ہوا۔ عکس چمکنے اور بدلنے لگا اور اس کے دوسری طرف ایک سرسبز جادوئی دنیا ظاہر ہونے لگی۔ آمنہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ بلا جھجک اس نے آئینے کی سطح کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ایسے گزر گیا جیسے پانی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر آمنہ آئینے سے گزرتے ہوئے جادوئی دنیا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے خود کو ایک روشن جنگل میں پایا جس کے درخت ایک غائبی روشنی سے چمک رہے تھے۔ عجیب و غریب اور شاندار مخلوقات آزادانہ گھوم رہی تھیں اور ہوا میں پھولوں کی میٹھی خوشبو تھی۔ جب آمنہ اس نئی دنیا میں گھوم رہی تھی تو اس کی ملاقات ایک عظیم الشان بات کرنے والے شیر سے ہوئی جس کا نام اصلان تھا۔ خوش آمدید آمنہ، اصلان نے گہری گونجدار آواز میں کہا۔ میں تمہاری توقع کر رہا تھا۔ یہ لیریا کی سرزمین ہے، اس جادو اور حیرت کی جگہ، لیکن یہ بھی ایک زمین ہے جو مدد کی محتاج ہے۔ ایک بدی جادوگر نے ہمارے عالم پر جادو کر دیا ہے اور ہمیں ایک بہادر روح کی ضرورت ہے جو اسے توڑ سکے۔ مدد کرنے کا عزم کرتے ہوئے آمنہ نے مشن پر جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اصلان نے اسے ایک جادوئی نقشہ دیا جو اسے جادوگر کے قلعے تک پہنچ جائے گا۔ راستے میں آمنہ نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا اور نئے دوست بنائے، جن میں ایک دانا بوڑھا الو اور ایک شیر تھا۔ مل کر انہوں نے خطرات اور دلدلوں کو عبور کیا، اونچے پہاڑوں پر چڑھے اور جادوئی دریاؤں کو پار کیا۔ ہر رکاوٹ نے آمنہ کی بہادری اور عزم کو جانچا، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے ثابت قدمی سے کام لیا۔ آخر کار وہ جادوگر کے قلعے تک پہنچے، ایک تاریک اور خوفناک قلعہ جو ایک چٹان کے کنارے پر واقع تھا۔ آمنہ اور اس کے دوستوں نے قلعے میں داخل ہوئے اور جادوگر کا سامنا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عقل، بہادری اور تھوڑی سی جادو کی مدد سے وہ جادوگر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جادوگر ایک سخت دشمن تھا، لیکن آمنہ کے پختہ عزم اور اس کے دوستوں کی حمایت نے اسے سامنا کرنے کی قوت دی۔ ایک زبردست جنگ میں آمنہ نے جادوگر کی لاٹھی کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی جو اس کی طاقت کا ذریعہ تھی، اور لیریا کو اس کے تاریک جادو سے آزاد کرا لیا۔ جادوگر کی شکست کے ساتھ لیریا کی سرزمین نے شفا یاب ہونا شروع کر دیا۔ آسمان صاف ہو گئے، پھول کھل اٹھے اور مخلوقات خوشی منانے لگے۔ اصلان نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے لیریا میں رہنے کی دعوت دی، لیکن آمنہ جانتی تھی کہ اسے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان کے پاس واپس جانا ہے۔ جانے سے پہلے اصلان نے شکریہ کے طور پر اسے ایک چھوٹا جادوئی آئینہ دیا۔ جب بھی تم واپس آنا چاہو بس اس آئینے میں دیکھو، اس نے کہا۔ بھاری دل کے ساتھ آمنہ نے اپنے نئے دوستوں کو الوداع کہا اور آئینے سے دوبارہ گزر کر اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ اپنے گاؤں میں واپس آ کر آمنہ نے کامیابی اور حیرت کا احساس کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے عمر بھر کے دوست بنائے ہیں اور جادو کی ایک دنیا کا تجربہ کیا ہے، اور جب بھی اسے لیریا کی یاد ستاتی وہ جادوئی آئینے میں دیکھتی اور ان مہمات کو یاد کرتی جو دوسری طرف اس کا انتظار کر رہی تھیں۔